وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حضرات گرامی قدر، نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت جو ہم انسانوں کو عنایت فرمائی وہ ہمیں مومن مسلمان بنایا، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آپ کا پیروکار بنایا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا کائنات کی تمام مخلوق کرتی ہے. فرق یہ ہے کہ ہم انسان سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا. ان میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، جنہوں نے انسانوں کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہنمائی کی اور اپنی 23 سالہ زندگی میں مکمل محنت کیا اور خون پسینے سے اسلام کو سینچا، جن کے ذریعے اور وسیلے سے ہم تک ایمان اور اسلام پہنچا. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اسلام کو سب سے قیمتی دولت، جان سے زیادہ قیمتی دولت سمجھ کر اس پہ قائم رہنے اور مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق سے نواز. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی قدر، آج کا جو موضوع خطاب ہے، ٹاپک ہے رمضان المبارک کے اثرات ہماری زندگی میں. حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 30 to 36 میں ارشاد فرمایا. ابھی بعد میں جو ہے رمضان المبارک کا جو تقویٰ کے متعلق ہے وہ میں انشاءاللہ شارٹ میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے سورہ فصلت آیت نمبر 30 to 36 جو ہے سماعت فرمائیں. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تو ایسوں کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جو آنے والی زندگی ہے، قبر کی زندگی یا حشر کی زندگی، اس سے آپ خوف نہ کھائیں، اور جو دنیا کی زندگی ہے، آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں غم نہ کریں، بلکہ اس جنت کی خوشخبری لے لیں جس کا آپ کو وعدہ دیا جا رہا ہے، جس کا آپ کو وعدہ کیا جا رہا تھا. ہم دنیا کی زندگی میں آپ کے دوست تھے اور آخرت میں بھی آپ کے دوست رہیں گے، اور تمہارے دل جو کچھ چاہیں گے اور جو کچھ تم مانگو گے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عنایت فرمائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. اور اس آدمی سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے اور اچھے کام کرے اور کہے میں مومن مسلمان ہوں. اور برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی، تو برائی کا جواب
اچھے اخلاق کے ساتھ معاف کر کے دیجئے، تو اے مخاطب آپ دیکھے گا جو آپ کا دشمن ہے آپ کے معاف کر دینے کی وجہ سے آپ کا سگا پکا دوست ہو جائے گا۔ اور یہ چیز صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو بہت صبر کرنے والا ہو، اور جو شخص یہ پا جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اور جب شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، آپ کو اکسائے، آپ کو بہکائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ پکڑیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سورہ فصلت آیت نمبر 30 to 36 یہ انتہائی عظیم آیات ہیں۔ اگر ان میں غور کیا جائے تو ہماری زندگی کا بہترین حل ان آیات میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آرڈر ہے۔ ایسوں کے لیے دنیا اور آخرت ہر جگہ خوشخبری سنائی جاتی ہے، ان کے لیے فرشتے استقبال کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور انہیں موت کے وقت قبر میں، حشر میں، یہاں تک کہ جنت میں داخلے کے وقت فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرات یہ بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد دین پہ قائم رہتے ہیں، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور آگے جو بات آئی ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، معاف کر دیا کرو، شیطان وسوسہ دے تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ سے پناہ مانگو۔ حضرات ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنی زندگی جب تک زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ابھی رمضان کا جو مہینہ گزرا ہے، اس کے اندر جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اس کے متعلق ہمیں بالکل چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اسے قبول فرما، اور اس کے صلے میں اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرما۔ یہ بات میں قرآن کریم کی آیات کی روح اور روشنی سے کہہ رہا ہوں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 57 to 62 اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ بات کی ہے، بڑی واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے، مومنوں کی شان بیان کی ہے، اور فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے پوچھے نہ کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ اس بارے میں لرزتا ہے، ان کا دل کانپتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مواخذہ نہ کر لیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر مکمل ایمان، پختہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور یہ جو آیت آ رہی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں یا جو بھی نیکی کرتے ہیں تو وہ ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے، کہیں واپس نہ کر دے، کہیں قبول نہ کرے۔ حضرات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں الذی یزنی ویسرق ویشرب الخمر؟ اے اللہ کے رسول، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا یا بنت ابی بکر،
اے ابو بکر کی بیٹی، اس سے مراد چور، زانی اور شراب پینے والے نہیں ہیں، ولیکنہ الرجل، بلکہ اس سے مراد وہ آدمی ہیں یا وہ لوگ ہیں یصلی ویصوم ویتصدق وهو يخاف الا يتقبل منه، اور دوسرے حدیث میں دوسرے الفاظ آئے ہیں جمع کا، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں یا وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، ان نیکیوں کے کرنے کے باوجود اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارے صدقہ خیرات واپس نہ کر دیں، کہیں ایکسیپٹ نہ کریں، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ڈینائی نہ کر دیں، کہیں اس کو ردی کے ٹوکری میں نہ ڈال دیں۔ حضرات کرام قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی عظیم بات بتلائی اپنے نیک بندوں کے بارے میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو آیت آ رہی ہے اس آیت کی تلاوت بھی کی، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہر طرح کی نیکی کرنے میں اپنے دوسرے مومن بھائیوں سے آگے نکل جانے والے ہیں، اور وہ اس میں آگے بڑھ کے دکھانے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص بہانے بنانے میں بڑا ماہر ہے، بڑی ایکسپیرینس رکھتا ہے۔ جب ہم میں سے کسی کو کوئی شخص ٹوکتا ہے، اور ٹوکنے کا حق ہے، یہ حق اللہ کے نبی نے دیا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینے میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ درست کرتے ہیں، آپ کا مومن بھائی آپ کے لیے آئینہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے اندر خامی، برائی دیکھتا ہے، آپ کو منع کرتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے، نہ بتائے تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو۔ میرے بھائیوں، جب آپ کا بھائی آپ کو منع کرتا ہے، آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن پڑھیے، جس طرح آپ رمضان میں پڑھتے تھے، آپ ذکر و اذکار کریے جس طرح رمضان میں کرتے تھے، صدقہ خیرات کریے جس طرح آپ رمضان میں کرتے تھے، ماں باپ کی خدمت کریے، پڑوسیوں کو ہدیہ بھیجیے جس طرح رمضان میں کرتے تھے، تو آپ رمضان کے بعد والے مہینے میں کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ جنت میں داخل ہو گئے؟ آپ کو یقین ہو گیا؟ حضرات، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ لیکن حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اور اللہ کے رسول نے جو بات کہی کہ اللہ کے نیک بندے ہر طرح کی نیکی میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے آگے کمپٹیشن کرتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، اور اس میں آگے نکل کے دکھاتے ہیں۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھاگو اس جنت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی جو کشادہ ہے آسمان و زمین سے کہیں زیادہ، جیسے آسمان سے زمین کی ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، ایسے جنت کی کشادگی۔ تو صحابی رسول اپنے ہاتھ میں کھجور لیے ہوئے تھے، انہوں نے اسے اٹھا کے پھینک دیا اور کہا جب تک میں یہ کھجور کھاؤں گا تو ٹائم ویسٹ ہوگا۔ انہوں نے کھجور پھینک دیا اور تلوار لے کے دشمنوں کی فوج میں داخل ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میرے بھائیو، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اپنے دل میں بدلاؤ لانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ والی زندگی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ ہم میں سے کتنے حضرات ہیں جو بچپن کی زندگی گزار کے اب جوانی میں آئے، بہت سارے حضرات جو 40 سال کے ہو گئے، بہت سارے لوگ 70 سال کی، آپ نے دیکھا آپ سے بھی زیادہ مضبوط ہٹے کٹے جوان پہلوان دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ کسی کے لیے دنیا میں بقا نہیں ہے، اگر بقا ہے تو والآخرۃ خیر وابقا، یعنی مرنے کے بعد والی زندگی میں باقی رہنا بھائیو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ جو سورہ المومنون آیت نمبر 57 to 62 میں پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ نے آگے کلیئر کٹ بات کی کہ ہر نفس کو، ہر انسان جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اللہ اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔
ہم اور آپ بہانے بناتے ہیں رمضان میں ہم نے کر لیا، اب بعد والی زندگی میں تلاوت، اذکار، صدقہ خیرات، دوسری عبادتوں کے لیے وقت نہیں ملتا مول صاحب، یا بھائی وقت نہیں ملتا، سستی ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، یہ سارے بہانے بنا کے ساری کی ساری عبادتیں جو رمضان میں کی تھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ایک وہ شخص جو 10 سال پڑھتا ہے، اچھا ڈاکٹر بنتا ہے، پریکٹس کرتا ہے 2-2.5 سال، اچھا ڈاکٹر بن کے آتا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر آ کے سبزی فروخت کرتا ہو، ڈاکٹر آ کے کپڑے کا کاروبار کرتا ہو، آپ نے دیکھا کبھی؟ پھر ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے بھائیوں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہر سال رمضان میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت، مسلمانوں پر اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، یہ تمام عبادتیں جو کرتے ہیں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر رمضان میں کر کے رمضان کے بعد کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہم؟ پھر اپنے آپ کو کیا کہیں؟ یعنی رمضان میں بہترین مسلمان، اور رمضان کے بعد اپنے آپ کو نیکیوں سے دور کر لیا، اور اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ بس رمضان کے روزے رکھ لیے، حدیث میں ہے کہ اس کے لیے جنت، اس کے گناہ معاف۔ میرے بھائیوں، یہ ٹریننگ کا تربیتی کیمپ ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے بعد ہماری زندگی میں بدلاؤ ہونی چاہیے۔ اگر تبدیلی نہیں آتی تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو جو تقویٰ کا مہینہ ہے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن کریم میں اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، سورہ حجر آیت نمبر 97 to 99، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ مکہ کے کافر آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، آپ کو گالی دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کیونکہ آپ نماز پڑھتے تھے، آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، آپ کہتے تھے کسی پہ ظلم نہ کرو، آپ کہتے تھے شراب پینے سے بچو، آپ کہتے تھے زنا نہ کرو، آپ کہتے تھے غریبوں کے لیے مسیحا اور سہارا بنو، بتوں کی عبادت سے بچو، اس اللہ کی عبادت کو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو لوگ آپ کو ستاتے تھے، آپ بھی چونکہ انسان تھے تو آپ کو بھی بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ ابھی آپ مسجد سے نکلیں، کوئی شخص آپ کو پاگل بول کے چلا جائے، شام تک دماغ خراب رہے گا کہ آخر کیوں بولا۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ اس نبی کے بارے میں جس کو مکہ کے لوگ امین و صادق کہتے تھے، جب کوئی آدمی آتا کہ مجھے محمد سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ پوچھتے تھے محمد یعنی الصادق الامین، وہ عبداللہ ابو طالب کے بھتیجے، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ان سے ملنا ہے؟ ہاں جی، ان سے ملنا ہے۔ اس آدمی کو برا بھلا کہا جا رہا، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کریے۔ آپ کو ستا رہا ہے کوئی، آپ کو دین پہ چلنے پہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریے، آپ کا غم اللہ دور کر دے گا۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اے نبی سجدہ کرنے والے میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کریے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو موت نہ جائے، یعنی جب تک سانس رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کی خدمت میں آتی ہیں، ابو جان مجھے خادمہ دے دیجئے، چکی پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پانی کا مشکیزہ اٹھا کے پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے، بہت تھک جاتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بیٹی کیا میں ایسا نسخہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خاتمہ سے بہتر ہو؟ یہی نسخہ دیا اللہ کے رسول نے۔ بیٹی جب بستر پہ آؤ، سونے لگو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، آدمی کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دیا، اور اللہ نے فرمایا، اے نبی جب تک آپ کو موت نہ آ جائے اللہ کی عبادت کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے ایام میں 2 صحابی کے کندھے پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم
اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، صدقہ خیرات خوب خرچے کر رہے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور رمضان کے بعد آزاد ہو گئے۔ واٹس ایپ میں جو ہے یہ میسج گردش کر رہا ہے، ذهب الضيوف وبقي الاهل، مہمان چلے گئے اور گھر والے باقی رہ گئے، یعنی جو سال بھر آتے تھے نماز میں وہ بیچارے ہیں 4-5، باقی سب غائب۔ میرے بھائیو ایسا مت کریے۔ نبی کو آرڈر کیا تھا؟ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کریے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ 2 آدمی کے کندھے پہ سہارا لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ہم اللہ نے اچھی صحت دی ہے پھر بھی اللہ کی عبادت کرنے سے جی چراتے ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، فرشتوں کا ہے، کسی انسان کا ہے؟ نہیں بھائی، آپ کا اپنا نقصان ہے۔ تو عبادت کو کنٹینیو کریے، مسلسل، اس میں کمی مت آنے دیجیے۔ حضرات، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس عورت کا بڑا چرچا کی بڑی نماز پڑھتی ہے، رات رات بھر پڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں ٹھہرو، اتنا عبادت کرو جس کی طاقت ہے تمہیں۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ تھکتا نہیں، تم اکتا جاتے ہو، اللہ اجر دیتے دیتے نہیں اکتاتا، تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ صَاحِبُهُ، اللہ کے نزدیک پیارا دین تو یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں ہمیشہ کریں۔ قرآن کی 5 آیتیں پڑھتے ڈیلی پڑھیں، صدقہ خیرات 1 روپیہ کرتے ڈیلی کریں۔ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں 1 روپیہ معمولی ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 1 روپیہ یا آدھی کھجور کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن پہاڑ جیسا ثواب عنایت عطا کرے گا، 1 یا آدھی کھجور۔ اب اس کو معمولی بس سمجھیے میرے بھائی، وہ ہماری نظروں میں معمولی ہے، اللہ کی نظروں میں کوئی چیز معمولی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، مسلسل ہمیشہ عمل کرتے رہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طریقے سے یہ جو اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں 6 روزے ضرور رکھیں۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فکان کصیام الدہر، جو آدمی رمضان کا مکمل روزہ رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے، اس نے گویا کہ پورے سال روزہ رکھا ہے۔ مطلب رمضان کا 1 روزہ اس کا ثواب 10، 30 کو آپ ضرب دے دیجئے 300 دن کا ثواب، باقی بچے 60 دن، 6 روزے رکھ لیجئے 60 دن کا اور ثواب، گویا کہ پورے سال آپ نے روزہ رکھا۔ یہ اللہ نے بہانے دیے ہیں، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ وہ آپ سوچئے آپ کے والدین جب کبھی آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ چھوٹے سے تھے تو بیٹا چلیے یہ کر لیجئے کر کے معاف کر دیتے ہیں، تو بتائیے اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 والد سے بھی زیادہ محبت۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے بندے جنت میں چلے جائیں۔ شیطان ان کے قدم قدم پہ لگا ہوا انہیں ورگلانے کے لیے، ہر شام کو ڈیلی سمندر پہ بیٹھ کے یہ میٹنگ کرتا ہے بدماش، اور تمام چیلوں کو بھیجتا ہے، اور یہ آدم کا بچہ اس کے باپ کو جنت سے نکلوا دیا، یہ بیچارہ بہک جاتا ہے۔ اس کے لیے بہانے رکھ دیا اللہ نے کہ بچ جائے، جنت میں آ جائے، جہنم سے بچ جائے، یہ بہانے اللہ نے رکھ دیے، پھر بھی ہم سمجھتے نہیں۔ حضرات تو یہ 6 روزے رکھ لیں، مسلسل رکھ لیں، آج رکھیں کل نہ رکھیں پرسوں، اس طرح کیسے جو ہے رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر جمعرات اور سوموار کا بھی روزہ ٹرائی کریے۔ 13، 14، 15 جو ایام بیض ہے اس کے بھی روزے رکھیے، اس سے انسان کے دل میں تقویٰ بھی آتا ہے اور انسان بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تہجد کی نماز جو آپ رمضان میں قیام اللیل یا تراویح کی نماز پڑھتے تھے، جو حضرات بیماری میں مبتلا ہیں، سنیے اس کو غور سے، جو بیماری میں مبتلا ہیں یا جو چاہتے ہیں ہم صحت مند رہیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ 4 بنیادی فائدے، 4 بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، مسلمانوں تہجد کی نماز پڑھ لو، کم از کم 1 ہی گھنٹے کا پڑھو، آدھے گھنٹے کا پڑھو، فجر سے پہلے آدھے گھنٹے اٹھ جاؤ، پڑھو بھائی، شروع کرو۔
1 घंटे का पढ़ लो, उसको छोड़ो मत, फ़ायदा क्या है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मुसलमानों तुमसे पहले तमाम नेक लोगों का ये तरीका रहा है, और ये तहज्जुद ऐसा है कि तुम अल्लाह के प्यारे हो जाते हो। जो तहज्जुद पढ़ता है वो अल्लाह का वली है, और जो अल्लाह के वली को सताता है अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है। अकॉर्डिंग टू हदीस आप अल्लाह के वली हो गए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे साहब गुनाहों के कफ़ारे के लिए वह मुकफ़िरुन लिस्सय्यात, और गुनाहों का कफ़ारा, गुनाहों को का सफाया कर देने वाली चीज़ तहज्जुद। और फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं गुनाहों से बचना चाहते, बच नहीं पाते हैं, उसका भी नुस्खा है, वह मनहतुन लिल आसाम, और गुनाहों से तुम्हें बचा देने वाली चीज़ तहज्जुद की नमाज। चौथा फ़ायदा, वह मतरदतुन लिद्दाई अनिल जसद, और इंसान के जिस्म में जो भी बीमारी हो सकती है उस बीमारी का बिल्कुल सफाया कर देने वाली चीज़। हमारे नबी के बारे में कभी सुना कि आपको कोई बीमारी थी, नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह? कुछ भी नहीं भाई, बल्कि आपके बारे में तो आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 63 साल की ज़िंदगी में भी आपके सर और दाढ़ी मुबारक से 20 बाल भी सफ़ेद नहीं थे। ये तहज्जुद की भी बरकत है, वरना अल्लाह का ख़ास को करम था, वरना ये तहज्जुद की नमाज ये बहुत अहम चीज़ है भाइयों। अल्लाह के रसूल की आम बीमारी क्या होती थी? बुखार। आम इंसान को 100 डिग्री, अल्लाह के रसूल को 200 डिग्री का बुखार, बदन दर्द, बस यही सब, खांसी जुकाम, बाकी और कोई बीमारी हमारे नबी को नहीं हुई। तो ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, 4 बेनिफिट लीजिए, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। पहले तो आप अल्लाह के वली बन जाएंगे, अल्लाह आपकी हर दुआएं कबूल करेगा मेरे भाइयों, गारंटी दी अल्लाह के रसूल। आप अल्लाह के वली बन जाएंगे, कुर्बतुन इला रब्बिकुम, आप अपने रब के करीब हो जाएंगे, आपके गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, आप आइंदा गुनाह भी नहीं करेंगे, और आपके जिस्म से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। हज़रात अब आखिर में जो है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 1 से लेकर 25 का हल्का सा खुलासा मैं पेश कर दूँ। शुरू के 5 आयतों में अल्लाह ने मोमिनों की 5 सिफ़ात बयान की। दालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब जिसके बारे में शक नहीं, मुत्तकियों के लिए इसमें हिदायत है। अब मुत्तकी कौन? 5 सिफ़ात अल्लाह ने बयान की। जो गैब पे ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो कुछ दिया उनमें से खर्च करते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जो भी अल्लाह ने नाजिल किया उस पर यकीन रखते हैं, और जो गैब, जो क़यामत के दिन पे यकीन रखते हैं। ये 5 सिफ़ात अल्लाह ने बयान की। आगे 2 आयत 6-7 पक्के काफिरों के बारे में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने इनके दिल पे मुहर कर दिया, अभी ईमान लाने वाले नहीं। और आयत नंबर 8 से 20 तक मुनाफिकों के बारे में बयान किया। अब जायज़ा ले मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल के ज़माने में 3 किस्म के लोग थे, एक पक्के मोमिन मुसलमान, दूसरे पक्के काफिर, और तीसरे वो लोग जो ईमान ला के फिर इस्लाम पर अब माल खर्च करना पड़ रहा है, नमाजें पढ़नी पड़ रही हैं, अल्लाह के रसूल का साथ देना पड़ रहा है, तो माल भी नहीं खर्च कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं। अल्लाह ने उनके बारे में वार्निंग दी और मिसालें भी 2-3 बयान की। मेरे भाइयों, अब आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ हैं? पहली कैटेगरी में हैं, पक्के मोमिनों में हैं, या काफिरों के बारे में जो बात अल्लाह ने कही कहीं उधर तो हमारा दाखिला नहीं हुआ, या मुनाफिकों के बारे में जो अल्लाह ने बात कही कहीं हमारे अंदर वो बुरी खसलतें तो नहीं आ रही? अपने आप को नापिए इन आयत में, अपने आप का जायज़ा लीजिए। अल्लाह ने ये कुरान में, और हम और आप तो कुरान को सिर्फ सवाब के घर से पढ़ते, तर्जुमे से या बदलाव के घर से पढ़ते नहीं, इसलिए मालूम नहीं होता, इसलिए हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता। कुरान हम नहीं पढ़ते भाई। तो ये आप अपने आप को देखिए, हम कहाँ हैं। आगे चलिए, अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 21 से 25 तक, बड़ी प्यारी बात, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बनो। और अल्लाह ने फरमाया कुरान के बारे में, और अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए आसमान बनाया, ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, तुम्हारे लिए खाने पीने की चीज़ बनाई, तो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो। फिर अल्लाह ने फरमाया
جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ کافر ہیں، قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں، قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ اور تمہارے لیے جہنم کا آگ ہے۔ اور پھر اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیا بیان فرمایا، اور ایمان والوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت، خاص طور پہ گھر اچھا ہو، کھانے والی چیزیں اچھی ہوں، اور اس کی جو ہے زوجہ ہو، اس کی بیوی ہو۔ اللہ نے بیان فرمایا تمہارے لیے بہترین گھر ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، تمہارے لیے بہترین کھانا ہے اور تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یعنی عبادت کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، اور تقوی کا مقصد جنت میں ہمیشہ رہنا۔ اب یہ رمضان کا جو مہینہ گیا ہے اس میں ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں، ایمان والوں روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے، مقصد کیا ہے؟ متقی بن جاؤ۔ پھر کہا اللہ نے روزہ رکھو، ہاں اگر طاقت ہے کھانا کھلانے کی کھلا سکتے ہو، اگر ایک کے بجائے 2 لوگوں کو کھانا کھلا دو اور بہتر ہو۔ اللہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی متقی بن جاؤ، روزہ ہی رکھو۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تاکہ 1 مہینہ کا روزہ رکھ کر جو اللہ نے ہدایت دیا اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر عبادت کے دعا کے بارے میں اللہ نے فرمایا بندہ ہمیں پکارتا ہے، ہم اس کی پکار سنتے ہیں، لیکن بندہ تیرے لیے ضروری ہے کہ تم میری بات مان، میرے اوپر ایمان لا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ آپ ہدایت پائیں، آپ متقی بن جائیں۔ پھر اللہ نے آخر میں یعنی 183 سے 187 جو ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے کھول کے، تاکہ آپ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یعنی جنت پا جاؤ۔ اور آیت نمبر 177 میں اللہ نے 10 چیزیں بیان کی کہ نیکی یہ نہیں کی مشرق مغرب کی طرف آپ منہ کر لو۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا ہے، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پہ ایمان لانا ہے، تمام کتابوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ اپنا مال گرچہ آپ کو محبوب ہے اس کو 6 لوگوں میں خرچ کرنا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرو، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں پر، مانگنے والوں کو بھی دو، اور قیدیوں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے، پہلے اللہ نے زیادہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا 6 لوگوں میں، پھر اللہ نے کہا صبر کرو 3 موقعوں پر۔ اگر تم تنگ دست ہو، تمہارے پاس مال کم ہے تو صبر کرو، اگر تم بیمار تو بیماری میں صبر کرو، اگر جنگ کا موقع ہو، لڑائی کا موقع ہو تو وہاں بھی صبر کرو۔ میرے بھائیو، اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ 2 سرٹیفکیٹ دی، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور وہاں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں، اور یہی لوگ مکمل پورے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ جنت جو کبھی ختم ہونے والے نہیں، جہاں انسان 60 فٹ کا ہو، 30-33 سال کا انسان ہو، نہ انسان کو کبھی زکام ہو، نہ بخار ہو، نہ سر درد، نہ کبھی کڈنی گردے فیل ہونے کا ٹینشن، نہ کبھی بخار، نہ انسان جہاں تھوکے، نہ لیٹرنگ پیشاب کی ضرورت، نہ انسان کو جہاں کپڑے دھلنے اور جہاں کپڑا بھی انسان کا میلا نہ ہو، جہاں انسان ہمیشہ خوشحال رہے گا، جو نعمتیں چاہیے اس کو ملے گی۔ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول سے کہنے لگی اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے کہا اماں جنت میں جب جاؤ گی تو اللہ جوان کر کے داخل کرے گا، اس کے بارے میں سوچئے۔ کہا وہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیو، یہ لالچ اللہ نے قرآن میں دلائی ہے، آپ کیوں اس کے لیے قدم نہیں بڑھاتے؟ یہ 60-70 سال کے لیے آپ مر رہے ہیں، وہ جنت جو باقی رہنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ملے گی؟ ایمان والوں کو جو نماز روزہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل میں خیال بھی نہیں پیدا ہوا۔ میرے بھائی، اس جنت کے لیے آپ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ کیوں دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں 60-70 سال کی زندگی کے لیے؟ پھر انسان مر کے چلا جاتا ہے۔ قارون آیا
دفع ہو گیا. اتنی دولت کہ خزانے اتنے کہ چابیاں، خزانوں کی چابیاں بھی 10 لوگ مل کے اٹھاتے تھے مشکل سے، پسینہ آ جاتا تھا. وہ بھی چلا گیا، دھس گیا، برباد ہو گیا. قارون برباد ہو گیا بھائی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کے لوٹے، اللہ کے رسول کے آگے آگے چل رہے جنت میں. معلوم کیا عمل کرتے تھے؟ رات دن نماز پڑھتے نہیں بھائی. یہی جو نارمل نمازیں ہیں اس کا اہتمام کرتے تھے، اور جب بھی وضو کرتے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے. میرے بھائی اس جنت کے لیے محنت کرو آپ، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جہاں آپ اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکتے ہیں، جہاں آپ آدم علیہ السلام سے ملاقات کر سکتے ہیں. اگر آپ نیک رہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کو جمع کرے گا. آپ اس کے لیے کیوں نہیں محنت کرتے؟ دنیا میں آپ نے گھر بنا لیا، بڑی جو ہے خوشی منا لی، ڈیکوریشن کر لیا، اچھا کھانا کھلا دیا، بچہ ڈاکٹر بن گیا، کھانا کھلا دیا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنے بچے کو نیک کیوں نہیں بنایا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اپنے پڑوسی کے لیے کبھی کوئی ہدیہ بھیجا، کوئی کھانا کھلایا؟ لوگ طرح طرح سے مال خرچ کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور قیامت کے دن اللہ پوچھنے والا ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں بس صرف نماز روزہ کر لو اور جنت میں چلے گئے. نہیں، یہ تو کمپلسری ہے. بغیر نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات کے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو کرنا ہی ہے بھائی. اس کے بارے میں تو آپ کا اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا، پھر آپ مسلمان ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اعمال ہیں اس کو کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم کے بچے کو بلائے گا، یہ عبداللہ میں بھوکا تھا، کھانا نہیں کھلایا مجھے، میں ننگا تھا، کپڑا نہیں تھا مجھے نہیں پہنایا. اے اللہ تعالیٰ، آپ کہاں بھوکے رہ سکتے؟ آپ تو کھلانے والے، آپ کہاں ننگا رہ سکتے؟ آپ تو سب کو کپڑا پہنانے والے. تیرا پڑوسی تھا، تیرا بھائی تھا، تیرا دوست تھا، قرض میں دبا ہوا تھا، پریشان تھا، ہاسپٹل میں تھا، مر رہا تھا، عمرے پہ عمرے چل رہے تمہارے، بنگلے پہ بنگلے بن رہے ہیں، گاڑیوں پہ گاڑیاں خرید رہے ہو، کپڑے پہ کپڑے بدل رہے ہو. اپنے بھائی کے بارے میں کبھی پوچھا؟ اب کیا بنے گا آپ کا بھائی؟ یہ نیکی کے کام کون کرے گا؟ ہم اور آپ تو بالکل بس وہ جو حدیث سن لیے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی امید میں رکھ لیا، جنت میں گیا، اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو پھر کیا یہی ہے؟ وہ تو کرنا ہی ہے. آگے باقی جو کام ہمارے نبی نے کیے ہیں، یعنی سوشل ورک جو ہمارے نبی نے کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہے، وہ کون کرے گا بھائی؟ وہ کرنے والا کام ہے. باقی نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات قرآن کی تلاوت، یہ تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بھائی کے لیے کیا کیا، ماں کے لیے کیا کیا، باپ کے لیے کیا کیا، دوست کے لیے کیا کیا، سماج کے لیے کیا کیا، اسلام کے لیے کیا کیا؟ میرے بھائیوں، لہٰذا اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں. اور رمضان کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ اپنی زندگی میں تقویٰ لا کے اپنے آپ کو بدل دیں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اعمال کرنے کی توفیق سے نواز. آمین یا رب العالمین.